مجھے پہلے یہ بتا دیں کہ آپ شروع کرنا چاہ رہے تھے اس پوڈ کاسٹ کو انڈیپینڈنس ڈے کے اوپر. جی جی. What was the thought behind it? دیکھیں اس میں تھاٹ کوئی ایسی نہیں تھی. ہم نے کچھ کافی عرصے سے کوشش کر رہے تھے کہ ہم اس کو شروع کر لیں، لیکن ہوا یہ کہ ایک اور پروگرام بھی میرا شروع ہوا، اس ٹیم کا بھی آپ حصہ ہیں، تو اس میں ہم سیٹل ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو میں چاہتا تھا میری پوری توجہ اس طرف ہو اور تھوڑا آپ بھی اس کام کو سمجھ لیں، کیونکہ آپ بالکل فریش گریجویٹ ہیں، یونیورسٹی سے آئی ہیں، تو آپ کو پریکٹیکل لائف کا بھی نہیں اندازہ تھا اور ظاہر ہے میڈیا کی لائف کا بھی اتنا اندازہ نہیں ہے. تو اور ساتھ پھر جو ڈیٹ ابھی ڈیسائیڈ ہو رہی تھی تو اچانک ہی ذہن میں آیا کہ یوم آزادی ہے ہمارا 14 اگست، تو پوری قوم مناتی، تو ہم اسی مبارک دن اپنا یہ پروگرام کیوں نہ شروع کریں جس میں ہم آزادی کی بات کریں گے، آزادی اظہار رائے، آزادی اظہار رائے کی بات کریں گے. آزادی اظہار رائے کی بات کریں گے جو کہ ہے یا نہیں ہے. کوئی چیز بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی. آپ کہیں کہ جی آزادی ہے، بالکل ہے، کمپلیٹ آزادی ہے، یا آپ کہیں کہ آزادی نہیں ہے. سچائی جو ہے نا ان دونوں کے کچھ درمیان میں ہے. کچھ چیزوں میں اگر آپ نے ایک معاشرے میں رہنا ہے تو معاشرے کے کچھ اصول ہیں، ان اصولوں کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا. تو ان لمیٹڈ آزادی، مادر پدر آزادی کہیں نہیں ہوتی، دنیا میں کہیں نہیں ہے. آپ دنیا کا جتنا جمہوری سے جمہوری ملک اٹھا کے دیکھ لیں، ابھی برطانیہ میں دیکھ لیں، فیس بک پوسٹ پہ ابھی جو ہنگامے ہوئے ہیں، فیس بک پوسٹ کرنے پہ اس بندے کو 2 سال قید کی سزا ہوئی ہے. لیکن وہ ایک الگ چیز ہے، وہ آپ نے انسائٹ کیا وائلنس کے اوپر. یہاں ہمارے ملک میں اگر آپ وائلنس تو چلیں دور کی بات ہے، آپ اپنے بیسک رائٹس کے لیے باہر نکلتے ہیں، اس کی آپ کو آزادی نہیں ہے. یہ آزاد ملک ہے، یہ آزاد ملک ہے. میرا تو خیال ہے کہ لوگ نکلتے ہیں، اپنے آئیڈیل سچویشن نہیں ہے، پہلی بات تو میں یہ مانتا ہوں. کوئی آئیڈیل سچویشن پچھلے ویک میں ہی، ہم زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا، پچھلے مہینے میں بنو کے اندر، بلوچستان کے اندر ہم نے دیکھے ہیں پروٹیسٹ اس طرح کے جو ہو رہے ہیں. کیا حالات ہے وہاں پہ، اسٹیٹ کی طرف سے کس طرح کا رسپانس ہے؟ دیکھیں اس میں ایک تو میڈیا کا بھی قصور ہے کہ میڈیا ان چیزوں پہ فوکس نہیں کرتا. دوسرا میں سمجھتا ہوں سب سے پہلا قصور اسٹیٹ کا ہے، جس پہ آج ہم نے بات بھی کی ہے. جو عطا اللہ تارڑ صاحب آئے ہوئے تھے، منسٹر فار انفارمیشن، ان کو بھی میں نے یہ کہا ہے. اور میں یہی بات آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پچھلے 10-15 سال میں خاص طور پہ اور اس سے بھی پہلے پاکستان میں نفرت اور زہر بھرا گیا ایک دوسرے کے خلاف. سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹی وی چینلز کے ذریعے، پہلے اخبارات ہوتے تھے، تو ہمارے اندر جو تعصبات ہیں ان کو ابھارا گیا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت قوم بالکل ڈیوائیڈڈ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ارشد ندیم کی کامیابی نے، کیونکہ ہمارے پاس خوشیاں اتنی کم ہیں کہ ایک چھوٹی سی جو خوشی ملی ہے ہم اس کو بہت سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور اس نے جو وہ نیزہ پھینکا ہے نا، وہ نیزہ جا کے اس نفرت کے سینے میں لگا ہے. میں یہ اس بات پہ بلیو کرتا ہوں، اور یہ ایک ایسا اچھا موقع ہے. آپ کو میں یہ بات اس لیے کروں کہ میرا تجربہ ہے، آپ کا نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس عقل ہے، میرے پاس نہیں ہے. جیسے وہ شیزا لڑکی نے کہا کہ آپ ڈیجیٹل ایج کے جو بچے ہیں وہ ریفلیکٹ کم کرتے ہیں، آئیڈیاز زیادہ ان کے پاس، اٹینشن سپین کم ہے لیکن آئیڈیاز زیادہ ہیں. تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس آئیڈیاز زیادہ ہوں، لیکن میں تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں یہ ایسا مومنٹ ہے جو پوری قوم کو کیپچر کرنا چاہیے اپنے اندر ایک دوسرے کے خلاف نفرت جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے. میرا ایک سوال ہے یہاں پہ کہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ایک اچھا موقع ہے، ان ٹیمپریچرز کو نیچے لایا جا سکتا ہے اور قوم یونائٹڈ ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، جو کہ اچھی بات ہے. لیکن جن لوگوں پہ ذمہ داری ہے، جو ارباب اختیار ہیں، آئی وڈ ریفر ٹو دا پالیٹیشینز، جو کہ یہ سارا نیریٹو سیٹ کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کس کے خلاف ہونا ہے، آپ نے نفرت کو پروان چڑھانا ہے یا محبت کو پروان چڑھانا ہے. دے آر ناٹ ریڈی ٹو ٹیمپریچرز یہ جو ہیں ان کو نیچے لانے کے لیے. جب وہ نہیں ریڈی ہوئیں گے تو صرف قوم کے ہونے سے تو ڈیوائڈ ختم نہیں ہو جائے گا. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی اور بہت ویلڈ ہے، لیکن اس میں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ سیاست جو ہے نا ہماری بہت خراب ہو چکی، جیسے دوسری چیزیں خراب ہو چکی. ہماری جوڈیشری بھی خراب ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی خراب ہے، ہمارا میڈیا بھی خراب ہے، ان پروفیشنل ایٹیچیوڈ کہہ لیں آپ. اسی طرح پولیٹیشینس کے بھی ہیں. ہم اتنی مشکل حالات میں ہیں کہ اس میں سے نکلنے کے لیے ہمیں بہت لمبا عرصہ اسٹرگل کرنی پڑے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس اسٹرگل میں جتنا بھی ٹائم لگ رہا ہے کم از کم ہم اس طرف چلنا تو شروع کر دیں. کچھ قومیں ہوتی ہیں جنہیں لیڈرز کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن میرا خیال ہے ہم وہ قوم ہیں جنہیں لیڈرز کی ضرورت ہے، اور ہمیں ہے لیڈر کی ضرورت. تو لیڈر نہیں ہے ہمارے پاس جو ہمیں
اکٹھا کر سکے, اکٹھا آگے لے کے چل سکے. یہ بات درست ہے آپ کی. ہمارے پاس وہ ایسا لیڈر نہیں ہے جو ایک کوہیسو پاور ہو, جو جل کر سکے لوگوں کو, جیسے نیلسن منڈیلا تھے. وہ بہترین اگزامپل ہے, جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. اور لیکن ہمارے ہاں جو پالیٹکس ہو رہی ہے نا, یہ کولونیلزم کی جو چھوڑی ہوئی پالیٹکس ہے, اس کا جو کم ترین درجہ ہے, یہ کم ترین جو لیول تھا وہ ہمارے پاس آ گیا. اب آپ برطانیہ کی سیاست دیکھ لیں, وہاں بھی نفرت ہے بہت. امریکہ میں بھی ایسے ہی ہے. یورپ کے بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ فار رائٹ جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے دن بدن. تو ایک ہوا بھی چلتی ہے جس میں نفرت کی سیاست پلتی ہے. ہمارے ہمسائے میں مودی کی سیاست آپ دیکھ لیں. انڈیا ایسے نہیں ہوتا تھا, انڈیا ایک سیکولر ملک تھا, لیکن انہوں نے اپنا نام تک بدل کے اس کو بھارت کر دیا. اور اب جس طرح ہندوتوا کے نظریے پہ مودی صاحب لے کے جا رہے ہیں اپنی قوم کو, تو یہ ایک ہے پوری دنیا میں جس کا ہم بھی شکار ہوئے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں اتنا شعور تو ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے. ہم کم از کم ہمارا فیوچر پھر کیسے دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کا فیوچر میں آپ لوگوں پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں نا, اب آپ یہاں پھر ذمہ داری یہاں بھی لیں. آپ 60% ہیں, آپ کہتے ہیں جی ہمارے پاس آئیڈیاز زیادہ ہیں, آپ اپنے آئیڈیاز لے کے آئیں. ہم اس ملک میں رہنا ہی نہیں چاہتے. تو یہی بات ہے نا, جب آپ اس ملک میں رہنا نہیں چاہتے تو آپ جس گھر میں رہنا نہیں چاہتے آپ اس کا خیال کیوں کریں؟ ہم اس گھر میں کیوں نہیں رہنا چاہتے, یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اس گھر کو رہنے کے قابل چھوڑا نہیں گیا. ہمیں یہ پتا ہے کہ اگر ہم اپنی پوری عمریں بھی یہاں گزار دیں گے, پھر بھی یہ گھر جیسے ہم اپنا گھر مانتے بھی ہیں, کہتے بھی ہیں, وہ ہمارا نہیں ہوئے گا. دیر ول کم اے ٹائم جب ہمیں یہ پتا چلے گا کہ نو, مومنٹس ہوتے ہیں نا, آپ کو پتا ہے کہ آپ کو سینس آف سیکیورٹی نہیں ہے, آپ کا لائف سٹائل اس طرح کا ہے کہ آپ اس چیز پہ یقین نہیں کر کے رہ سکتے کہ یہ اسٹیٹ یہ آپ کی ہے. باہر کہیں جائیں گے تو وہ جگہ تو ہماری ہے ہی نہیں, ان سے شکوہ کم ہوئے گا, ہمیں شاید ہو ہی نہ. اپنے ملک میں رہتے ہوئے بھی اگر ہم یہ فیل کریں گے کہ یہ ملک ہمارا نہیں ہے, یہ سینس اگر ہمارے اندر رہے گی, تو پھر وائی وڈ وی وانٹ ٹو لیو ہیئر. آپ کی باتوں کے دو جواب ہیں. ایک تو باہر آپ کی زندگی ایسی نہیں ہوگی, آپ نے خود ہی کہہ دیا. اور ابھی باہر جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ, اسلاموفوبیا جس طرح پھیلا ہوا ہے, اور جو پاکستانیوں کے خلاف بھی خاص طور پہ, تو اس وجہ سے ایسا تو پیراڈائز باہر نہیں ہے. یہ میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں, یہ فیکٹ ذہن میں رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ پھر بھی جانا چاہتے ہیں کہ چلیں یہاں سے تو بہتر ہوگا. اب یہاں پہ جو نہیں ہے نا, یہی بات میں اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے پاکستان کی رولنگ ایلیٹ تک لے جانا چاہتا ہوں. انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس ملک کے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے, اتنا ظلم کیا ہے, اس نظام کی کوئی ساکھ نہیں رہی, کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, اس پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا. یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا اسٹیٹ کے اور عام آدمی کے درمیان. اصل مسئلہ یہ ہے اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو کیسے دور کرنا ہے. یہ اگر ہمارے ارباب بے اختیار نہیں سوچیں گے تو آپ جو 60% ہیں, آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی آواز کو ایک پولیٹیکل آواز بنائیں, کسی ایسے لیڈر کے پیچھے جو نفرت نہ پھیلائے, جو نیلسن منڈیلا کی طرح سب کو ساتھ لے کے آگے چلے, جو اس ملک کو بہتر بنائے. اس ملک میں جو کچھ تھوڑا بہت رہ گیا ہے اس کو بھی تباہ نہ کر دے, بلکہ اس کو آگے لے جانے کی کوشش کرے. وہ بھی شاید ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر کسی کے بھی پیچھے چل پڑیں گے تو اس کو ویلیو نہیں کیا جائے گا. ہوا ہے یہ ریسنٹ ٹائمز میں, ہم نے دیکھا ہے, ہم نے ووٹ کیا ہماری جنریشن نے, اور اس ووٹ کے ساتھ کیا ہوا. جسے ووٹ کیا وہ میں نے آج صبح بلکہ ٹویٹ پڑھا کہ جس نے انڈیپینڈنس ڈے منانی ہے اسے ہیپی انڈیپینڈنس ڈے, لیکن میری پاکستانیت اس دن ختم ہو گئی تھی جس دن میں نے 8 فروری کو ووٹ دیا تھا اپنے کینڈیڈیٹ کو, اور بعد میں مجھے یہ پتا چلا کہ وہ وہاں سے ایم این اے الیکٹ نہیں ہوا, اس کی جگہ دوسری جماعت کا لیڈر جو ہے وہ الیکٹ ہو گیا ہے. اگر یہ حالات ہیں, آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کے ووٹ کی بھی ایون ویلیو نہیں ہے, تو پھر یہی سب سے بڑی بات ہے نا. جب پھر آپ کسی بھی لیڈر کے پیچھے اکٹھے ہو جائیں, آپ کو پتا ہے کہ فائدہ ہی نہیں ہے. نہیں, یہ بات نہیں. بات یہ ہے, یہ بات طے ہوگی نا کہ ہمارا سسٹم خراب ہے, یہ تو مان لیا نا, اس کو بہتر کرنا ہے نا. اور آپ کا یہ جو شکوہ ہے نا کہ ووٹ ڈالا کسی کو نکلا کسی کو, یہ بات تو ہم بھی کہتے رہے نا تمام عمر, ہمیں بھی یہ شکوہ رہا اس ریاست سے, لیکن ہم نے اسٹرگل کی. ایگزیکٹلی, اینڈ یو آر اسٹل اسٹرگلنگ. اس کی وجہ ہے نا, اس کی وجہ ہے کہ وائی ایم آئی اسٹرگلنگ اسٹل. وجہ یہ ہے کہ جب ہم اس راستے پہ چلے اور اس وقت ایک ایسی سیاسی جماعت بنا دی گئی ایک ڈیزائن کے تحت
جو اس سارے نظام کی بہتری کو خراب کر دے. ہم ایک راستے پہ چل پڑے تھے جس میں ووٹ جس کو آپ ڈالتے اسی کو نکلتا. ہم نے, ہماری سیاسی جماعتوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ یہ طے کر لیا تھا. چند ایک لوگ, چند ریٹائرڈ جرنیل, چند ریٹائرڈ ججز, ان کو اس بات کی تکلیف تھی کہ یہ پولیٹیکل کنسنسس کیوں ڈیولپ ہو رہا ہے پاکستان میں, ہماری چودراہٹ تو کم ہو جائے گی. بس پھر اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا. تو یہ تو جھگڑا ہے نا ہمارا ان لوگوں سے کہ جنہوں نے ہماری جوانیاں چھینی, ہمارے خواب چھینے. اب وہ آپ لوگوں کی جوانیاں, آپ لوگوں کے خواب چھینا چاہ رہے ہیں. جو بات آج آپ کر رہی ہیں یہی تو 70s میں, 80s میں, 90s میں ہم کرتے رہے ہیں. یہی شکوے تو ہمارے ہوتے رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. نہیں, دیکھیں فائدہ ہوا تھا. میں نے آپ کو بتایا چارٹر آف ڈیموکریسی پہ ہمیں نقصان ہوا اس بندے کا جو ہم سے بھی سینئر جنریشن سے. اس کو قوم نے لیڈر بنایا. اس نے بجائے ایک بہتر راستے پہ چلنے کے لیے اس نے وہی راستہ چنا جو 90s کا تھا. اس نے انہی لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل گیا جن کے خلاف لوگ اس کو لانا چاہ رہے تھے. جتنا اس ملک میں آپ کو یہ سسٹم کی ناکامی نظر آ رہی ہے, اس میں پچھلے 8-10 سال کی سیاست کا بہت گہرا اثر ہے. دیکھیں اب ہم ایبسٹریکٹ بات نہیں کر رہے اس وقت. اب ہم اگر فیکچول بات کریں تو کے پی میں اس وقت 11واں سال ہے پی ٹی آئی کی حکومت کا. آج آپ اسلام آباد سے بخوشی اپنا گھر چھوڑ کے پی میں جا کے بسنا چاہیں گے کہ میں شفٹ ہو جاتی ہوں کے پی؟ وہاں بہت ویدر بھی اچھا. نو وے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے بنایا ہی نا, اسے رہنے کے قابل بنایا ہی نہیں بنایا نا. ایک سیاسی جماعت کی وہاں حکومت ہے اور وہ سیاسی جماعت پیاری تھی اسٹیبلشمنٹ کی اور اس کو سپورٹ تھی ساری, پھر بھی ووٹ ان کو پڑتا ہے. تو پھر آپ لوگوں کی, آپ کی جنریشن کی شکایت سسٹم سے تو نہ ہوئی. آپ لوگ تو شخصیت پرست ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ آپ لوگ تو شخصیت پرست ہیں کہ ایک ہیرو ہے, اس کے پیچھے کلٹ ہے, وہ چل رہا ہے, وہ آپ کو پائٹ پائپر کی طرح کنویں میں لے جا گرا دے. آپ کہیں ٹھیک ہے. کے پی میں اگر آپ کو بنیادی سہولیات نہیں ہیں تو کیوں ووٹ مل رہے ہیں اسے؟ یہ کے پی کے عوام کا رائٹ ہے کہ وہ جسے چاہیں وہ ووٹ کریں. یہ شکایت نہ کریں, پھر یہ شکایت نہ کریں جو آپ کر رہی ہیں. کون سی شکایت؟ کہ جی یہ سسٹم یہاں نہیں ہے, سسٹم تباہ ہو گیا. میں یہ شکایت کر رہی ہوں کہ میں نے جسے ووٹ کیا وہ تو الیکٹ ہو کے آیا ہی نہیں. کے پی میں آ گیا نا. مجھے کیا پتا, میں آپ کے پی کے لوگوں نے کسے ووٹ کیا, کون الیکٹ ہو کے آیا. کے پی کہہ رہے, دیکھیں یہ الزامات, دیکھیں میں وہاں آپ سے متفق ہوں کہ ووٹ کی حرمت پہ کچھ غلط نہیں کرنا چاہیے. جس کو ڈالا اسی کو نکلے. کے پی میں بھی شکایت ہے, پنجاب میں بھی ہیں, سندھ میں بھی ہیں, بلوچستان میں بھی, ہر جگہ ہیں. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, یہی تو ہم آپ کے محبوب لیڈر کو کہتے تھے کہ بھائی اس راستے پہ چلیں اور ہم جس راستے پہ چل پڑے ہمارا ساتھ ہماری ٹانگ نہ کھینچے. انہوں نے کہا نہیں ٹانگ کھینچنی تو کھینچی ٹانگ خود. اس کے اوپر ہم مزید بات کریں گے آنے والے سیشنز میں. مجھے اشارے کیے جا رہے ہیں کہ کلوز کرنا ہے, ٹائم کافی ہو گیا ہے, تو آپ آخر میں کچھ کہنا چاہیں اور اسی کے ساتھ اگر اینڈ کر دیں. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آخر میں کیا میں نے کہنا ہے, آپ نے جو باتیں کی ہیں اور جو میں نے باتیں سنی ہیں لوگوں کی, آج جن سے میں نے بات کی ہے, وہ مجھے بہت اس سے کچھ چیزیں ذہن میں کلیئر ہوئی ہیں, کچھ نئے آئیڈیاز بھی آئے ہیں. اور میری امید ہے کہ ہم اس میڈیا کے ذریعے, جس میڈیا میں کنوکشن سے آیا تھا, آپ بھی کنوکشن سے آئی ہیں, میں اس کنوکشن سے آیا تھا کہ میں اس کے ذریعے سچ لوگوں تک لے کے جاؤں گا, جس کی میں نے پوری کوشش کی ہے, میں نے قیمت ادا کی ہے. مجھ سے غلطیاں ہوئی ہوں گی, ہر انسان غلطی کا پتلا ہے, تو میں نے بھی غلطیاں کی ہیں, لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس ملک کو ایسا بنائیں کہ آپ کی جنریشن یہاں سے بھاگنے کی بجائے یہاں رہنے کو ترجیح دے.